بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور قلعہ فتح کر لیا ہے۔ فاروق حبیب سے بھی عمران خان کے خلاف ایک بدترین پریس کانفرنس کروا دی گئی ہے۔ ان کو جہانگیر ترین کی بوٹ پارٹی میں شامل بھی کروا دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم وجہ جانیں کہ آئی ایس ایف سے اٹھا ہوا ایک نوجوان، ایک بچہ جو تحریک انصاف جوائن کرتا ہے، وہ گرون مرد ہو کے کیسے عمران خان کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا دباؤ ہوگا، کیا وجہ ہوگی؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کو بتائیں گی کہ اس ملک میں جو کر رہے ہیں وہ کر کیوں رہے ہیں اصل میں۔ یہ ذرا آپ چیک کریں، یہ پیمرا نے اشتہاری مفرور 11 افراد کی میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی۔ ان لوگوں کی فہرست میں حماد اظہر، مراد سعید، فاروق حبیب اور علی نواز اوان کے نام شامل تھے۔ اور ناظرین، آج فاروق حبیب گنگا نہا کے اچانک میڈیا پہ نمودار ہوتا ہے اور پی ٹی وی سمیت تمام چینل دکھاتے ہیں لائیو۔ یہ کون سی گنگا نہا کے آتے ہیں سارے، جو ان کے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں، ریاست مخالف سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، بس اگر یہ پریس کانفرنس کر دیں۔ آپ کو اس سے پہلے کہ میں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال کے بتاؤں، میں آپ کو یہ بیان دکھانا چاہتا ہوں فاروق حبیب کا۔ فاروق حبیب کا یہ بیان 15 مئی کا ہے۔ یہ آپ ان کی ٹائم لائن پر ٹویٹر پہ جا کے کنفرم بھی کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے ڈیلیٹ نہ کر دیا، ابھی تک یہ ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا۔ نہ تو پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے، نہ ہی 27 سالہ جدوجہد میں کبھی پرتشدد کارروائیوں اور جلاؤ گھراؤ کی حمایت کی ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کمرے کا دروازہ اور شیشہ توڑ کر نیب کے بجائے رینجرز دھکے مارتے ہوئے غیر قانونی اغوا کس کے حکم پر کرتے ہیں؟ 9 مئی کے واقعات میں جہاں ساز تنصیبات کو نقصان پہنچا، وہاں درجنوں قیمتی پاکستانی شہید ہوئے جن پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، سینکڑوں زخمی ہوئے، 7,000 گرفتار ہیں جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا فورمز بندش کے بعد بحال ہوتے ہی ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ شر پسندوں نے پرامن مظاہرین کی آڑ میں انتشار، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کیا۔ اس تمام انتشار اور ہنگامہ آرائی کی آزادانہ تحقیقات ہونا ضروری ہے، جس میں غیر جانبداری سے میرٹ کی بنیاد پر ہر پہلو پر تحقیقات کے بعد ذمہ داران کا تعین کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل نتائج اخذ کرنا فیئر ٹرائل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عمران خان کی ساری جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہی، 27 سالہ جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہی، کہیں بھی انہوں نے قوم کو مشتعل ہونے کا نہیں کہا۔ عمران خان قوم کے درمیان اور اس ظلم کے درمیان ایک آخری امید ہے، اس ظلم اور قوم کے درمیان ایک آخری امید ہے، اسی امید کے تحت قوم پرامن رہی ہے۔ آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں، بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ عمران خان کی ساری جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہی، 27 سالہ جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہی، کہیں بھی انہوں نے قوم کو مشتعل ہونے کا نہیں کہا۔ عمران خان قوم کے درمیان اور اس ظلم کے درمیان ایک آخری امید ہے، اس ظلم اور قوم کے درمیان ایک آخری امید ہے، اسی امید کے تحت قوم پرامن۔ تو جب فاروق حبیب آزاد تھے تو یہ ان کا بیانیہ تھا، یہ ان کا بیان تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ پریس کانفرنس پہ یقین کریں گے یا ایک آزادانہ تحقیقات ہوں جو عوام کے سامنے ہوں، اوپن کورٹ میں اس کے بارے میں سب کچھ بتایا جائے اور عوام دیکھے لائیو ٹی وی پر؟ جیسے قاضی صاحب نے ایک تماشا لگایا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نام پہ، جو ایکچولی نواز شریف این آر او بل تھا، اسی طرح سے اس کو بھی لائیو دکھائیں۔ عوام تب مانے گی جب وہاں ثابت ہوگا، جب ثبوت ہوں گے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، ویڈیوز ہوں گی، ہر چیز ہوگی، پھر عوام مانے گی۔ لیکن آپ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر کے سوچ رہے ہیں کہ عوام مان جائے گی؟ ناظرین، میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور پہلا کمنٹ جو آپ کو نظر آئے گا پنڈ، اس میں ایک لنک ڈالا ہے، اس میں بڑا اہم میں نے ایک پول رکھا ہے۔ آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے 3 سوال ہیں، پہلے کا آپ جواب دیں گے، تھوڑا نیچے سکرول کریں، دوسرے کا اور پھر سکرول کریں تیسرے کا۔ غور سے پڑھ کے سوچ کے آپ نے جواب دینا ہے۔ فاروق حبیب کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے اور یہ جو ساری ماحول ہے اس کے حوالے سے میں نے 3 سوال ترتیب دیے ہیں، یہ آپ لازمی ووٹ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو یہ کام اور حرکتیں کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ عوام کی کیا سوچ ہے۔ اب آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔
یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں صابر شاکر صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. باقاعدہ لسٹیں دی گئی ہیں شریفوں کی طرف سے کہ یہ حلقے ہیں جن میں ان کے امیدوار بہت تگڑے ہیں، ہمیں یہ حلقے خالی کروا کے دیں. لاہور تو تقریباً پورا کہا گیا ہے کہ خالی کروا کے دیں. عابد شیر علی کو جتوانا ہے تو اس کے لیے فاروق حبیب کو رستے سے ہٹانا ضروری تھا. شاہد خاقان عباسی کو جتوانا ہے تو صداقت عباسی کا رستے سے ہٹنا ضروری ہے. خواجہ آصف نے جیتنا ہے تو عثمان ڈار کا رستے سے ہٹنا ضروری ہے. اور اسی طرح میں نام لیتا چلا جاؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایک حلقے میں ایک ایک بندے کا میچ کر کے جو لسٹیں دی ہیں شریفوں نے ان پر عمل کیا جا رہا ہے. کہ کرنے والے کون ہیں مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس سے 100% اگری کرتا ہوں کہ ایسی ہی لسٹیں دی گئی ہیں. نمبر 2، جو تحریک انصاف کے ہارڈ کور لوگ ہیں نا، جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ نظریاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اب ان کو توڑا جا رہا ہے تاکہ عوام کی کمر توڑ دی جائے. جو عوام ڈٹ کے کھڑی ہے، عوام پیچھے ہٹ جائے اور مایوس ہو جائے. اس لیے مراد سعید کا سر بھی چاہیے. جو حقیقی نظریاتی لوگ تھے نا، ان کو اب توڑنے کا منصوبہ ہے فائنلی، کیونکہ بیانیہ نہیں بن رہا. آپ مجھے بتائیں کیا بیانیہ بنتا ہے؟ میرے پول کا بھی رزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا، آپ بھی ووٹ دیں گے، سارے لوگ ووٹ دیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ بیانیہ بنا ہے یا نہیں بنا. آپ کو پتہ چل جائے گا عوام اس بارے میں کیا سوچتی ہیں. نظریاتی لوگوں کو توڑنا ہے، عوام کو ڈرانا ہے، شریفوں کو اکیلے بھگانا ہے الیکشن میں. اس دوران عوام آپ سے محبت کرے، نفرت کرے، یعنی جو مرضی کرے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کہ نواز شریف سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا ہے، جس کی بنیاد پہ لین دین ہوا ہے. بارٹر سسٹم ہے نا یہاں پہ، ایسا کوئڈ پرو کو، تم میری تقرری کرواؤ، میں تمہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھاؤں گا. یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں پاکستان میں. اب ایک اطلاع یہ بھی ہے، میں ابھی تک کنفرم نہیں کر سکا، کہ فاروق حبیب کے بھائی اور فاروق حبیب کے برادر ان لا ان کو بھی پکڑا ہوا ہے. اور ان کو پکڑا ہوا ہے تو ان سے یہ فورسفلی سب کچھ کروایا گیا ہے، یعنی ان کو ابھی تک چھوڑا نہیں ہے. کہ اب تک کیا دھمکیاں دی ہوں گی، اس کو ذرا سمجھیں. لیکن ظاہر ہے یہ میں ابھی تک کنفرم انڈیپینڈنٹ سورسز سے کر نہیں سکا، تو میں اس پہ 100% بات نہیں کر سکتا. لیکن آپ مجھے بتائیں، ایک عام سیاسی ورکر وہ 3rd ڈگری ٹارچر کب تک برداشت کرے؟ ان کو تو مہینے سے زیادہ رکھا ہے. کتنا بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل کو مارا گیا، بہت مارا گیا، لیکن اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ جب ان کے ملازم کے بچے کو بھی پکڑ کے لے گیا، اہلیہ کو اور بچے کو، تو وہ ایک ایسا ماحول بنا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی ایونچولی چھوڑنا پڑا کچھ دنوں بعد. کیمرے پہنچ گئے، اس ٹائم اتنی سختی ابھی تک کرنے کا موقع نہیں بنا تھا، بیانیہ کیونکہ نہیں بنا ہوا تھا، تو وہ بچ کے آگے. اگر مہینہ رہتے، بار بار مارا جاتا، بار بار، یہ تو کیا پتا کیا ہوتا. بہت انہوں نے برداشت کیا. اگر ایسا ہی ٹارچر ان کو بھی کیا گیا اور بار بار کیا جائے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا رزلٹ نکلے گا؟ کوئی بھی ٹوٹ جائے گا. ابھی تو ان سے کو بی جے پی جوائن کر لو تو یہ کر لیں گے، مار مار کے وہ اشر کر رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ انسانیت ہے. تو جانے والے کے بارے میں کوئی بڑی رائے نہیں دینی چاہیے. جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کا بیانیہ بن رہا ہے، کیا لوگ ٹوٹ رہے ہیں، کیا عمران خان کو آپ ووٹ نہیں دیں گے؟ تو وہ ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن 50% بھی شفاف ہو گیا، اور میں صرف الیکشن ڈے کی بات کر رہا ہوں، پہلے تو شفاف 0 ہے نا، وہ تو مائنس میں اب چلا گیا ہے. کوئی شفافیت نہیں ہے، کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. الیکشن ڈے والے دن بھی اگر 50% شفاف الیکشن ہو گئے نا، عمران خان کے امیدوار اپنے مخالفین کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے. یہ حال بنا ہوا ہے. اور اس لیے نیکسٹ خبر یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود، ساری بے شرمیاں، بے غیرتیاں کرنے کے باوجود بھی ایک اور سروے کروایا جائے گا الیکشن کے قریب، اور اگر اس سروے میں بھی عمران خان اوور ویلمنگلی جیت رہے ہوئے تو یہ الیکشن فروری سے بھی آگے کر دیے جائیں گے، انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیے جائیں گے، اور بہانہ کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں. ارب ارب روپیہ لگا رہے ہیں، تمام سرکاری ادارے مدد کر رہے ہیں، سارے ٹی وی چینلوں کو لائن حاضر کیا ہوا ہے، پھر بھی عمران خان کے خلاف بیانیہ نہیں بن رہا. وہ کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نہ کارہ خدا سمجھو. یہ جو عوام بول رہی ہے، یہ جو خلق خدا بول رہی ہے، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ نے لوگوں کے دل پھیرے ہیں، اور تم کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ تم عوام سے یا عمران خان سے نہیں، تم اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی سے ٹکر لے رہے ہو. انجام ایسوں کا بہت بھیانک ہوتا ہے جس راستے پہ کچھ لوگ چل پڑے ہیں. ہم تو انہیں بار بار جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را پاکستان کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، لیکن انہیں نہیں سمجھ آئے گا تو تاریخ اپنا فیصلہ خود صادر کرے گی. اور اب یہ عوام بزدلوں کی طرح غلامی قبول کبھی نہیں کرے گی. یہ اپنی آزادی الیکشن والے دن ووٹ کے ذریعے لے کے رہے گی. اور آخر میں یہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کے تھوڑے میں بقیے ادھیڑ دوں.
کہتے ہیں جی عمران خان نے بیلٹ کے بجائے بلٹ کا راستہ چنا، عمران خان الیکشن کا ویٹ کرتے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے 3 اپریل 2022 کو عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی اور 90 دن میں الیکشن ہو جانے تھے۔ کس کو خارش ہوئی تھی جس نے چھٹی والے دن عدالتیں کھلوا کے اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، پھر رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائیں 9 اپریل کو۔ نمبر 2، وہ کون تھا جو بھاگا بھاگا آیا تھا 20 اور 22 مئی کے درمیان، جب ساری پارٹیاں الیکشن کے لیے راضی ہو گئی تھیں اور اس نے کہا تھا نہیں الیکشن نہیں کروانے، ابھی بڑا ضروری ہے، ایک اور کام کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بیلٹ کے بجائے بلٹ کا راستہ چنا، ان کی ذرا عقل دیکھیں کہ یہ عوام کو چونٹیاں سمجھتے ہیں، الو کا پٹھا سمجھتے ہیں یہ عوام کو۔ جب عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑیں تو بلٹ کا راستہ کس نے چنا؟ عمران خان تو بیلٹ کی طرف جا رہا تھا، بلٹ کا راستہ عمران خان مخالفین نے چنا۔ اور پھر 9 مئی کو 25 لوگوں کو کنفرم گولیاں مار دی جنہوں نے بلٹ کا راستہ چنا۔ انہوں نے عمران خان کے گھر حملے کس نے کیے؟ عمران خان کو 4 گولیاں کس نے ماری؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلٹ کا راستہ چنا۔ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلٹ کا راستہ چنا۔ عمران خان بیلٹ کا راستہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ آپ اب بھی بیلٹ کا راستہ نہیں دیکھیں گے اگر عمران خان کی پاپولیرٹی ختم نہ ہوئی تو۔ یہ بلٹ کا راستہ آپ نے چنا ہے۔ عمران خان بیلٹ مانگ رہا ہے، عمران خان اپنا حق مانگ رہا ہے، اور عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں جو آج نہیں تو کل آپ کو دینا پڑے گا۔ نہیں تو اس ملک کے جو حالات بن گئے ہیں نا، وہ حالات آپ سے یہ راستہ خود لے لیں گے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تب ڈنڈا اتنا اوپر گھس چکا ہوگا کہ پھر آپ کی چیخ بھی نہیں نکلے گی۔ فیصلہ کر لیں کہ اپنی رضامندی سے یہ ماننا ہے یا حالات سے مجبور ہو کے ماننا ہے۔ حالات تو جائیں گے اسی طرف ہی۔ ملک کی آبادی کی 80% تعداد کو آپ دشمن کی طرح ٹریٹ کریں، اسرائیل بن جائیں اور ان کو فلسطینیوں کی طرح ٹریٹ کریں، اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ملک ٹھیک چل جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے آپ کی۔ ناظرین، میرے دیے گئے لنک پہ پلیز جا کے ووٹ ضرور کریں۔ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ عوام ان حرکتوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔